میں تمہارا شکر گزار ہوں لڑکے، تمہاری وجہ سے مجھے برسوں پرانا حساب برابر کرنے کا موقع ملا ہے۔ کیسا حساب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے پشت سے اپنی چست جرسی اوپر کی۔ اس کی پوری پیٹھ زخموں اور چلائے جانے کے نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ یا اسے 30 برس پہلے کی بات ہے۔ فوج کے ایک سارجنٹ نے محض اتنی سی بات پر مجھ پر تشدد کیا تھا کہ میں نے اپنی کار اس کی کار کے ساتھ پار کرنے کی جرات کیسے کی تھی۔ جب میں نے اس کا جواب دیا تو وہ مجھے پولیس کے مدد سے گرفتار کر کے نزدیکی پولیس اسٹیشن لے گیا، جہاں اس نے رات بھر مجھ پر بےایمانہ تشدد کیا۔ کئی بار تو ایسا لگا جیسے میری جان نکل رہی ہو، لیکن ٹھیٹ آدمی تھا، اپنے وکیل کے آنے تک زندہ رہا۔ پھر اس نے ضمانت پر میری رہائی کروائی تھی۔ مزے کی بات ہے، اس تشدد پر سزا بھی مجھے ہی ملی تھی۔ عدالت کے گورے جج نے میرے زخم نظر انداز کر کے مجھے 7 مہینے کی سزا سنائی تھی کہ میں نے سریعام ایک گورے فوجی پر حملہ کیا تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ گورا فوجی کون ہو سکتا ہے؟ کینی مین نے مجھ سے پوچھا۔ جب میں نے بوگارڈ کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اس وقت بوگارڈ فوج میں نیا آیا تھا اور چند برسوں میں اس نے متعصب سفید فام کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی تھی، جو سیاہ فام حریت پسندوں کا جانی دشمن تھا۔ اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا جب تک وہ کسی سیاہ فام حریت پسند کی لاش نہیں دیکھ لیتا تھا۔ یہ تحریک کے 30,000 افراد کا قاتل ہے۔ بوگارڈ نے اپنے ہاتھ سے مارے تھے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، لیکن اس کی سربراہی میں ہونے والے آپریشن میں اتنی ہی تعداد میں حریت پسند یا سیاہ فام مارے گئے تھے۔ اس کے سیاہ کارناموں میں جنوبی افریقہ میں 2 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹانا بھی شامل ہے۔ بوگارڈ نے محض اس شبے میں کہ ان دیہاتوں میں حریت پسند رپوش ہیں، راتوں کو گن شپس بھیج کر ان دیہاتوں پر بمباری کروائی اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ان میں بسنے والے 1500 افراد میں سے بیشتر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کینی مین مارے تیش کر لرز رہا تھا۔ اس نے جھک کر بوگارڈ کے چھدرے بال پکڑ کر جھنجھوڑے۔ سنے تم نے اپنے کرتوت؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، خلاف توقع بوگارڈ پرسکون لہجے میں بولا۔ البتہ تم نے مجھے اغوا اور پھر اندھا کر کے سنگین جرم کیے ہیں اور تمہیں ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میں اپنی سزا بہت پہلے بھگت چکا ہوں، کینی مین نے تلخی سے کہا۔ اب تمہاری باری ہے مجرم بوگارڈ، اس سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ بوگارڈ مایوسی سے بولا۔ تم نے میری آنکھیں چھین کر مجھ سے سب چھین لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے چھیننے کے لیے۔ کینی مین کا لہجہ معنی خیز تھا۔ یہ ہاتھ، یہ بازو، یہ کان، یہ ناک اور یہ جان۔ پہلی بار بوگارڈ اس کے لہجے سے خوفزدہ ہوا تھا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ڈرا کر میری زبان کھلوا لو گے؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ نہیں بوگارڈ، مجھے ذرا بھی خوش فہمی نہیں ہے، اور در حقیقت تم نے صرف ڈر کر زبان کھول دی تو مجھے بہت مایوسی اور دکھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کھال کھنچوا کر اور ہڈیاں توڑوا کر اپنی زبان کھولو۔ کینی مین نے خونخوار لہجے میں کہا تھا۔ اس نے ایک پلاس نما آلہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے بوگارڈ کا ہاتھ تھاما اور اچانک اس کے انگوٹھے کا ناخن پلاس سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ بوگارڈ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کینی مین اتنی جلدی اپنے کہے پر عمل کر گزرے گا۔ اس کی لرزہ خیز چیخ سے تہخادہ لرز اٹھا۔ کینی مین نے اس کے واویلی کی پرواہ کیے بغیر اس کا دوسرا ناخن بھی کھینچ لیا۔ اس بوڑھے میں بڑی آہگ بھری تھی۔ اس نے بوگارڈ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا، جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا۔ کینی مین نے پلاس ایک طرف رکھا اور ایک کونے میں رکھ کے کافی پاٹ سے کافی نکالی اور میری طرف دیکھا۔ تم بھی پیو گے؟ مجھے معاف رکھو، میں اتنا دل گردہ نہیں رکھتا۔ میں بھی ایسا شخص نہیں ہوں۔ بعض دفعہ جب ہم سے چھڑپوں میں کچھ سفید پام مارا جاتا تھا تو مجھے اس کا بھی دکھ ہوتا تھا، لیکن بوگارڈ کی تکلیف پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ جشن مناؤں۔ افسوس کہ میں نے پینا 30 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے بس کافی چلے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے کچھ سوال کرنے سے پہلے اس کا کم سے کم ایک کان یا ناک کاٹ دوں۔ خدا کے لیے نہیں، بوگارڈ کا رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھے مار ڈالو۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا تم زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رہو اور زیادہ سے زیادہ تکالیف برداشت کرتے رہو۔ کینی مین جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ اسے ذہنی اذیت بھی دے رہا تھا۔ بوگارڈ، میں نے کہا، بہتر ہے اس کی بات مان لو، ورنہ یہ شخص تمہیں بے پناہ اذیت دے گا اور مرنے بھی نہیں دے گا۔ تم دیکھ نہیں سکتے، ورنہ دیکھتے اس جگہ اذیت دینے کے کیسے کیسے آلات موجود ہیں۔ بوگارڈ، اگر تم پتھر کے بھی ہوتے تو بول پڑتے۔ ضد کر کے تم صرف اپنی تکالیف میں اضافہ کرو گے۔ زبان تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گی، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نشتر مجھے پکڑا ہو۔ کینی مین نے مگ رکھ کر ایک طرف رکھا، چاقو اٹھایا۔ زبان سے کہنے کا مقصد بوگارڈ کو خوفزدہ کرنا تھا۔ اس کی صفاقی کا مقصد بوگارڈ کو جلد از جلد زبان کھولنے پر آمادہ کرنا تھا، ورنہ شروع میں مجھے لگا تھا جیسے وہ سچ مچ اپنے انتقام کی تسکین کر رہا تھا۔ بوگارڈ نشتر کا سن کر بلبلا گیا تھا۔ خدا کے لیے یوسف، اسے روکو۔ سوری بوگارڈ۔
اول تو مجھے تم سے اتنی ہمدردی نہیں ہے، بس تم سے زیادہ اتنی ہمدردی کر سکتا ہوں کہ تمہارے سر میں گولی مار کر اس عذاب کا خاتمہ کر دوں۔ پھر یہاں کا انچارج کینی مین بھی ہے۔ کینی مین، کیا تم مجھ پر رحم کرو گے؟ بشرطے کہ تم اپنی زبان کھول دو، کینی مین نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے اس ملک میں کام کرنے والی انتہا پسند تنظیموں کے روابط اور ٹھکانوں کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرے، انہیں اسلحہ اور مالیات کس ذریعے سے ملتی ہیں؟ تیسرے، اپنی اس خفیہ فورس کے بارے میں بتاؤ جو سفید فام افراد کو نسل پرستی پر ابھار رہی ہے۔ میں ان سوالوں کے جواب آسانی سے نہیں دے سکتا، بہت ساری تفصیلات مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے، یہ سب میرے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں محفوظ ہے۔ تم جتنا جانتے ہو بتاتے جاؤ اور میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں اسے پکڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کینی مین ایک ڈیجیٹل ریکارڈر لے آیا تھا جو لامحدود مدت تک وائس ریکارڈنگ کر سکتا تھا۔ ظاہر بوگارڈ کو اس کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ بولنے لگا۔ کینی مین اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ اس کا جواب دے رہا تھا۔ درمیان میں اس نے اپنی انگلیوں کے مرہم پٹی کی درخواست کی جو کینی مین نے مسترد کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک بوگارڈ اس کی تسلی نہیں کرا دیتا اسے کسی قسم کی طبی امداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجبوراً بوگارڈ بولتا رہا کہ اس نے خاصے اہم انکشافات کیے تھے۔ اگر یہ سچ تھے، ورنہ میں قطعی نہیں جان سکا تھا کہ اس کے بیان و گفتگو میں سچ کس حد تک ہے۔ بور ہو کر میں نے کافی پارٹ سے کافی نکالی۔ صبح نمودار ہو چکی تھی، لیکن اس تہخانے میں اس کا کیا پتہ چلتا۔ میں نے اوپر ریستورانوں، ہوٹلوں، گھروں اور دکانوں پر کھانے پینے کے سامان کا تصور کیا تو میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصہ سے میرے مقدر میں تہخانے اور ڈھنگ کے کھانوں کے بجائے تکے رہ گئے تھے۔ 8 بجے میں نے اشارے سے کینی مین سے کھانے کا پوچھا۔ اس نے ایک کونے میں رکھے فریج کی طرف اشارہ کیا جس میں دودھ، بوتل، ڈبل روٹی اور انڈے تھے۔ میں نے انڈے نکال کر بوائل ہونے کے لیے رکھے اور توسٹ سینکنے کے لیے ٹوسٹر میں ڈالے۔ دودھ ایک الگ برتن میں نکال کر گرم ہونے کے لیے رکھا۔ 10 منٹ میں ناشتہ تیار تھا۔ ناشتہ کر کے میں نے باقی کینی مین کے لیے رکھ دیا۔ اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ خود ناشتہ کرتا یا بوگارڈ کو یہ ناشتہ کرواتا۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا۔ مجھے کینی مین اور بوگارڈ کے جوابات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لندن جانے کے لیے تیار تھی۔ اگر ویزا لگ جاتا تو چند دن میں وہاں پہنچ جاتی اور کینی مین میری مدد کرتا تو میں بھی اتنی ہی مدت میں لندن جا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں اور کاجل اس سارے چکر سے نجات حاصل کر کے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے۔ اچانک اوپر والا خانہ کھلا اور اس سے تیزی سے ایک نیچے ریلنگ آئی اور اسے وہی سیاہ فام کودا۔ فادر، مسئلہ ہو گیا ہے، پولیس اس علاقے کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ میرے ساتھ کینی مین بھی اچھل پڑا تھا اور بوگارڈ سے منہ سے عجیب سی آواز نکلی تھی جسے اضطراری کہا جا سکتا تھا۔ کینی مین، مخبری ہوئی ہے، بوگارڈ کو یہاں سے نکالو، اسے لے جاؤ۔ کینی مین نے بوگارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تیافام نے چپٹ کر بوگارڈ کو اٹھایا اور شانے پر لات لیا۔ ہم اس میز والی لفٹ کے ذریعے اوپر آئے۔ کینی مین نے تیافام سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ پولیس میں ہمارے جو آدمی ہیں ان کی اطلاع ہے، وہ کرنل بوگارڈ کے لیے ہی ادھر آ رہے ہیں، تیافام نے بتایا۔ اسے 4 نمبر لے جاؤ اور وین استعمال کرنا ایمبولینس والی۔ میں سمجھتا ہوں فادر، میں نے پہلے ہی ایمبولینس بلوا لی ہے۔ کینی مین ابتدائی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ تم اسے لے جاؤ، معاملات سنبھالنے کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا۔ میں مسٹر جوزف کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تیافام نے میری طرف دیکھا۔ سوری، میں نے انکار کر دیا، اب میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پلیز مسٹر جوزف، کینی مین نے کہا، اگر تم چلے گئے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ دوسرے پولیس یہاں آئی تو ممکن ہے ہماری خفیہ جگہوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس صورت میں بوگارڈ ملے نہ ملے تم ضرور پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے۔ اس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی نکلو۔ اس پتلی سی گلی میں ایمبولینس آ گئی تھی۔ بوگارڈ کو اس کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا۔ ویسے اس کی حالت ایمبولینس میں لے جائے جانے والی ہو رہی تھی۔ بائے فادر، تیافام نے کہا اور عقبی دروازہ بند کر دیا۔ میرا مشین پسٹل اندر ہی رہ گیا تھا لیکن ریوالور تھا میرے پاس۔ تیافام نے اسلحے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ریوالور دکھایا۔ ٹھیک ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار رہنا۔ اگر پولیس نے راستے میں روک لیا تو انفرادی طور پر فرار کی کوشش کرنا۔ کرنل کا کیا ہوگا؟ تیافام نے صفاقی سے اسے دیکھا۔ اس صورت میں پولیس کو اس کی لاش ملے گی، اس نے کہا اور آگے بیٹھے ڈرائیور سے بولا، جلدی چلو، راستہ پتہ ہے نا؟ ہاں پتہ ہے، ڈرائیور نے کہا اور ایمبولینس کا سائرن آن کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ایمبولینس اندر سے خاصی وسیع تھی۔ بوگارڈ کو مریض یا زخمی لے جانے والے مخصوص اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ ہوش میں تھا، کہا کر بولا، تم لوگ بچو گے نہیں، پولیس والے مجھے تلاش کر لیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر بھی لیا تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تم اپنے بارے میں سن چکے ہو، اگر ہم پولیس کے گھیرے میں آئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس اذیت سے تو چھٹکارا ملے۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی کرنل،
ابھی تمہاری آنکھیں چینی ہیں، دنیا میں لوگ اس سے بھی زیادہ کما کر زندہ رہتے ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، بوگارڈ نے تلخی سے کہا۔ کرنل بوگارڈ جیسے لوگ یوں بے بسی کی زندگی نہیں گزار سکتے، وہ پورے اختیار کے ساتھ رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ فکر نہ کرو، موت تمہیں بھی آئے گی، لیکن کب یہ بات صرف خدا جانتا ہے، اس لیے صبر سے اس کا انتظار کرو۔ ایمبولینس ہائی وے کی طرف آ گئی تھی۔ سیافام چوکندہ نظروں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کینی مین کے خاص آدمیوں میں سے تھا، ورنہ وہ اس پر اتنا اعتبار کیوں کرتا کہ اس کا دعویٰ بغیر کسی تصدیق کے تسلیم کر لیتا؟ میں مطمئن تھا۔ اچانک سیافام نے ڈرائیور سے ایمبولینس ہائی وے سے ایک ذیلی سڑک پر موڑنے کو کہا۔ ہم نے اس طرف تو نہیں جانا ہے؟ ڈرائیور کے انداز میں حیرت تھی۔ بحث مت کرو، سیافام سخت لہجے میں بولا۔ میں نے پلان بدل دیا ہے، ممکن ہے 4 نمبر بھی پولیس کی نظروں میں ہے۔ اب میں اسے ایسی جگہ لے جاؤں گا جو بالکل محفوظ ہے۔ ڈرائیور نے شانے ہلائے۔ اس نے ایمبولینس ہائی وے سے ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ اس طرف زیادہ تر کھلا علاقہ تھا، یہاں کہیں کہیں ناراہاری قسم کے مکان بنے نظر آ رہے تھے۔ مجموعی طور پر یہاں جھاڑ جھنکار زیادہ تھا۔ مکانوں کی حالت سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی متروکہ علاقہ تھا، جہاں کے بیشتر مکین نقل مکانی کر کے کسی اور علاقے میں جا بسے تھے۔ سڑک کی حالت بھی خستہ تھی، ایمبولینس کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ بس مجھے نہیں یاد کہ اس طرف بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے، ڈرائیور بولا۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص قطعی خاموش تھا، میں نے اسے ایک بار بھی بولتے نہیں سنا تھا۔ سیافام مسکرایا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ہماری تنظیم کے راز ہر ایک کے علم نہیں ہے۔ فادر سب جانتا ہے یا وہ جسے چاہے بتا دیتا ہے۔ میں اس کے نزدیک ہوں، اس لیے مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا علم ہے جن کے بارے میں دوسرے نہیں جانتے۔ سڑک جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ سے گھومتی جا رہی تھی۔ اچانک فضا میں مجھے نمی کی مہک محسوس ہوئی۔ آس پاس کہیں دریا یا جھیل تھی، کیونکہ سمندری مہک الگ ہوتی ہے۔ سیافام نے ایک کچے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر موڑ دو، آہستہ چلانا، راستہ بہت خراب ہے۔ ڈرائیور نے رفتار کم کرتے ہوئے ایمبولینس اس طرف موڑ لی تھی۔ راستہ واقعی بہت خراب تھا، سلن زدہ اور نہ ہموار۔ اس پر کیچڑ بھی کھڑی تھی۔ ایمبولینس کبھی بائیں طرف جھکتی تھی اور کبھی دائیں طرف۔ جھٹکوں سے بچنے کے لیے میں نے چھت سے لٹکتا کنڈا تھام لیا تھا۔ راستہ بعض جگہ سے اتنا تنگ تھا کہ ارد گرد کی جھاڑیاں ایمبولینس کی باڑی سے رگڑ کھا رہی تھیں۔ خدا خدا کر راستہ ختم ہوا اور ایمبولینس خاص کے ایک میدان میں آ نکلی، جس سے ذرا فاصلے پر نیلے پانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی جھیل تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، اب کس طرف جانا ہے؟ جھیل کے ساتھ ساتھ چلو، ذرا آگے ہی ایک کیبن ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ اس وقت میں بھی مطمئن تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد ایمبولینس لکڑی سے بنے ایک وسیع کاٹیج کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے سیافام کی ہدایت پر مخصوص انداز میں ہارن دیا تو اندر سے 2 افراد نمودار ہوئے۔ وہ مسلح تھے۔ سیافام نے اتر کر ان سے بھوگاڑ کو اندر لے جانے کو کہا۔ احتیاط سے، وہ زخمی ہے، تم فکر نہ کرو۔ آنے والوں میں سے ایک نے سپاٹ سے لہجے میں کہا اور اپنے ساتھی سے بولا، ان دونوں کو عقبی طرف سے اندر لے جاؤ۔ اس کا اشارہ میرے اور سیافام کی طرف تھا۔ پھر اسے ڈرائیور اور اس کے ساتھی سے کہا، تم دونوں بوگاڑ کو اندر لے چلو۔ میں اس کے لہجے میں کرنل بوگاڑ کے لیے موجود احترام سے چونکا تھا، مگر سیافام مطمئن تھا، اس لیے میرے شک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم دونوں کیبن کے عقبی حصے کی طرف بڑھے تو اندر سے آنے والا ایک مسلح شخص ہمارے پیچھے تھا۔ اس کے انداز سے میری چھٹی حس بول اٹھی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں کچھ کرنے کا سوچتا۔ کاش کہ میں سوچتا۔ ہم عقبی حصے میں پہنچے تو ذرا فاصلے پر ایک شخص جھیل کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سیافام کی طرف دیکھا تو اس نے شانے اچکائے جیسے اس صورتحال سے لا علم ہو۔ اسی لمحے مجھے یقین ہونے لگا کہ ہم یا کم سے کم میں پھنس چکا ہوں۔ سر، یہ آ گئے ہیں، ہمارے کم میں آنے والے شخص نے بلند آواز میں کہا۔ وہ شخص پلٹا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جان گرے تھا، میرا بدترین دشمن۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ خوش آمدید یوسف۔ تم؟ کہا میں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اطمینان سے کہا اور اچانک ہمارے عقب میں موجود شخص کو حکم دیا، شوٹ ہم۔ اگلے لمحے فضا فائرنگ کے شور سے گونج اٹھی۔ فائرنگ کا قیامت خیز شور گونجا تو جھیل کے کنارے درختوں پر پرندے چیخنے چلانے لگے۔ کووں کی ایک ٹولی نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ فائر اتنے نزدیک سے ہوئے تھے کہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھ لیا، جب تک میرے عقب میں موجود شخص کے ہاتھ میں مشین گن سے تڑتڑاہٹ کی آواز آتی رہی۔ میں منتظر رہا کہ کب دہکتے انگارے میرے جسم میں گھستے ہیں۔ فائرنگ شاید 2-3 سیکنڈ جاری رہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے نہ جانے کتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں صحیح سالم کھڑا تھا۔ اچانک میرے ساتھ کھڑا سیافام کینی مین کا دست راست لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کی پشت پر کئی خون آلود سوراخ تھے جن سے تازہ خون ابلنے کا عمل ابھی جاری تھا۔ میں نے جان گری کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا۔ غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے، جو اپنی قوم کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اسے لالچ دیا ہوگا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب میرے لیے کیا ارادہ ہے؟
फिक्र न करो यूसुफ, तुम मेरे दोस्त हो। बराह मेहरबानी इतनी बड़ी काली ना दो। मेरा लहजा काटदार था। हमारी जुबान में एक शेर है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। यह तुम जैसे लोगों के बारे ही में कहा गया है। शट अप। चांदग्रे का मूड खराब हो गया था। ग्रे रंग की पतलून और सब्ज रंग की जैकेट में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। मैंने महसूस किया कि इस 1 महीने में उसने अपना वजन खासा कम किया था और खास तौर से उसकी तोंद अंदर चली गई थी। चेहरा भी पहले जैसा भारी नहीं रहा था। चांदग्रे ने राइफल बरदार को हुक्म दिया, इसे ठिकाने लगवाओ और चेक करो किसी ने ताकुब तो नहीं किया। राइफल बरदार ने गालबन किसी ऑपरेटर्स की मदद से चांदग्रे का हुक्म आगे पार्सल कर दिया। यूसुफ, हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा, चांदग्रे ने हुक्म दिया। मैं शायद तुम्हारा दोस्त हूं, मैंने मुस्कुरा कर हाथ ऊपर कर दिए। उसने तलाशी लेकर मुझे गैर मुसल्ला कर दिया। खत्ता के कैरीमैन के कैबिन से लिया शिकारी चाकू भी उसने मेरी रान के साथ बंदे नियाम से निकाल लिया था। मेरा पिस्तौल और खंजर उसने राइफल बरदार की तरफ उछाल दिया। इस लम्हे उसे ऑपरेटर्स पर इशारा मिला। उसने कॉल रिसीव की। ये मुख्तसर सा मोबाइल नुमा आला था। वो खामोशी से दूसरी तरफ की सुनता रहा, फिर उसने सर्द नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, ओके मैं आ रहा हूं। कालबन कर्नल बोगार्ड के बारे में पता चला होगा। मैंने अंदाजा लगाया। यूसुफ, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने कर्नल बोगार्ड के साथ ये सलूक करके अपने आप को शदीद खतरे में डाल दिया है। तुम्हें अंदाजा है वो हमारे लिए किस कदर अहम आदमी था? नहीं, मैंने सादगी से एतराफ किया, पर नाइन मुमकिन है मैं उसके साथ मजीद कुछ और करता। मसलन उसके दोनों हाथ नाकारा बना देता या उसके पांव तोड़ देता। ले जाओ इसे। चांदग्रे पांव पटक कर थाड़ा था। ले जाकर बंद कर दो। चलो। राइफल बरदार गुर्राया। मेरे पास तामील करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वो मुझे कैबिन के साथ लकड़ी से बने एक मुख्तसर से कमरे तक लाया और अंदर धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। यह लकड़ी के मोटे भद्दे और मजबूत तख्तों से बनाया गया कमरा था, जिसकी दीवारों में बेशुमार रखने थे। इसका फर्श भी लकड़ी का था। मुझे बंद करके जाने के बजाय राइफल बरदार इस जगह खड़ा हो गया। जिस कैबिन में कर्नल बोगार्ड को ले जाया गया था वो बड़ा और निस्बतन सफाई से बना हुआ था। मुझे बंद हुए मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे कि एक तिब्बी मकासद के लिए मखसूस हेलीकॉप्टर कैबिन के सामने मैदान में उतरा। इसे डॉक्टर और एक नर्स बरामद होकर अंदर की तरफ चले गए। वो यकीनन कर्नल बोगार्ड का मुआयना करने आए थे। बज़ाहिर मैंने जानग्रे के सामने अपना रवैया बरकरार रखा था, लेकिन अंदर से मैं बेहद मायूस हो चुका था। मैंने कैनी मैन पर एतमाद करके बड़ी गलती की थी। बोगार्ड को इसके हवाले करके मुझे अपनी राह लेनी चाहिए थी, मगर मैं बिला वजह रुक गया। कम से कम मुझे बोगार्ड के साथ दोबारा सफर नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा जैसे मैं अब तक एक दायरे में भागता रहा था। इतनी कोशिश और जद्दोजहद के बाद मैं फिर उसी मकाम पर खड़ा था जहां से चला था, यानी फिर से जानग्रे के कब्जे में। मगर नहीं, इस दायरे के सफर में मुझे बहुत कुछ मिला था। वनीला, अंकल, मैरी, लिंडसे और कैरीमैन जैसे अच्छे लोग मिले थे। मैंने बोगार्ड जैसी इफरीत को तकरीबन नाकारा कर दिया था। सबसे बढ़कर मुझे अपने मादी का पता चल गया था। मेरा खानदान था और मैं मुसलमान माँ बाप की औलाद था।